آج 5 رمضان پہلے پیر کا دن ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ گھڑی جس کا شاید ہمیں برسوں سے انتظار تھا مگر ہم نے پہچانا نہیں۔ آج کا دن عام نہیں، آج کی گھڑی معمولی نہیں۔ اگر آپ سچے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے تو یاد رکھیں، رب کی قدرت کے خزانے کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ رب جو مٹی کو سونا بنا دے، جو خالی جھولی کو بھر دے، جو تقدیر کی لکیر بدل دے، وہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو ایسی عزت، ایسی فراوانی اور ایسی خوشحالی عطا کر سکتا ہے کہ لوگ مثالیں دے۔ شاید آپ کو یقین کرنا مشکل لگے، شاید دل کہے یہ کیسے ممکن ہے، مگر ایک بار ٹوٹ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جس کے بعد آپ کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے اور آپ سجدے میں گر کر آنسوؤں کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رمضان المبارک پیر کا بابرکت دن ہے، اور جب رمضان کی نورانی گھڑیاں اور پیر کی فضیلت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ رحمتوں کے دروازے اور بھی زیادہ کھل جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ صبر، تقوی، برداشت اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا عملی سبق ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو رو کر اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھیں۔ روزہ دار کی ہر سانس عبادت ہے، اس کی خاموشی عبادت ہے، اس کی نیند عبادت ہے، اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے ایک خاص دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھا جو دنیا میں اس کی خاطر بھوکے پیاسے رہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آج جب 5 رمضان پیر کے مبارک دن کے ساتھ آیا ہے تو اس کی برکت اور بڑھ گئی ہے۔ پیر کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جسے آپ روزہ رکھ کر خاص اہمیت دیتے تھے۔ پیر کا دن گویا رحمتوں کی ابتدا کا دن ہے، ہدایت کے نزول کا دن ہے، نور کے اترنے کا دن ہے۔ جب ایک مومن پیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ سنت کی پیروی بھی کرتا ہے اور اپنے رب کی رضا بھی حاصل کرتا ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان کے ان ابتدائی دنوں میں خود کو سنوار لیا تو پورا سال سنور سکتا ہے۔ یہ دن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ دنیا کی مصروفیات میں کھو کر ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ آج اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے معاملات صاف ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور روزے کی حالت میں اپنے رب سے مانگیں تو یقین رکھیں کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ 5 رمضان پیر کا یہ دن، یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں آواز دے رہی ہیں کہ اٹھو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اس کی رحمتوں کو سمیٹو، اپنے گھروں میں برکت کی دعا کرو، اپنے رزق میں اضافہ مانگو، اپنی اولاد کی ہدایت مانگو، اپنے دل کے سکون کی دعا کرو، کیونکہ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے آج کے دن کو معمولی نہ سمجھیں، آج کے روزے کو صرف بھوک پیاس نہ بننے دیں بلکہ اسے اپنی زندگی کی تبدیلی کا آغاز بنا دیں۔ پیر کے دن کی سنت اور رمضان کی برکت کو جمع کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کے گناہوں کو معاف کرا دے اور آپ کو وہ سکون عطا کر دے جس کی تلاش میں آپ برسوں سے بھٹک رہے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، جاپان میں ہوں یا مسقط میں، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی 5 تاریخ پیر کا بابرکت دن طلوع ہو تو اسے عام دن نہ سمجھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے غفلت میں کھو دینا خسارے کا سودا ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے ابھی اسی وقت پڑھ لیں، چاہے نماز فجر کے بعد، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پڑھ لیں،
دفتر میں ہیں تو وہی پڑھ لے، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لے، مگر اس بابرکت عمل کو ہرگز مت چھوڑے، کیونکہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جب آسمان کے دروازے زیادہ کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ آئیے دل کو یکسو کر کے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لے، تاکہ ایسے روح پرور اعمال آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اب عمل یہ ہے کہ جب آپ کو وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، مگر درود ابراہیمی افضل ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر شخص کی حاجت الگ ہے، کوئی اپنے ذاتی گھر کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی کاروبار کی ترقی چاہتا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کا خواہاں ہے۔ آج رب کے حضور جھک کر مانگ لیں، کم نہ مانگیے گا، یہ نہ سوچیں کہ بس تھوڑا سا کافی ہے۔ آج دل کھول کر مانگیں، کیونکہ دینے والا بے حساب دیتا ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، تاکہ ہر شیطانی وسوسہ دور ہو جائے اور برکت نازل ہو۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے مکمل توجہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ایسے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے جنہیں اللہ والوں نے اسم اعظم قرار دیا ہے، اور وہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو خود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے رحمت کے دروازے پر دستک دے دی۔ کہتے ہیں جس کی زبان پر اخلاص کے ساتھ یا حی یا قیوم جاری ہو جائے، اس کی دعائیں خالی نہیں لوٹتیں، اس کے رزق میں کشادگی، اس کے گھر میں سکون، اس کی نسلوں میں برکت، اور اس کے حالات میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کے بابرکت دن کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ مانگنے والا اگر سچے دل سے مانگے تو رب چھپڑ پھاڑ کر عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی یا حی یا قیوم کو محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لے تو وہ رب سے خزانے بھی مانگے تو رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر سننا، بس دل کو اللہ کی محبت میں ڈبو کر پڑھنا ہے، ایسے جیسے ڈوبتا ہوا شخص آخری سہارے کو پکڑتا ہے، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ۔ اور جب آپ رب کریم کے حضور اپنی حاجت رکھیں گے تو امید رکھیے کہ وہ رب جو حی بھی ہے اور قیوم بھی، آپ کی پکار کو سن کر آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا، کیونکہ اصل کمال الفاظ کی گنتی میں نہیں بلکہ دل کی سچائی اور توکل میں ہے، اور جو بندہ سچائی سے مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ جب آپ پہلے نمبر پر اخلاص کے ساتھ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لے اور دل کو رب کی طرف موڑ لے، تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جسے اللہ والوں نے توکل اور بھروسے کا عظیم کلمہ کہا ہے۔ وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ یہ وہ اعلان ہے جب بندہ اس وقت کرتا ہے جب اسے دنیا کے سہارے کمزور اور رب کا سہارا مضبوط نظر آنے لگتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کمزوروں نے یہی کلمہ یقین سے پڑھا تو حالات بدل گئے، خوف امن میں بدل گیا اور بے بسی قوت میں ڈھل گئی۔
اس آیت کو پڑھنا گویا اپنے دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ میرا رب میری ہر ضرورت کو جانتا ہے اور وہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب بس آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے اپنی حاجات کو رب کے سامنے رکھتے جائیں۔ مگر یاد رکھیے اصل اثر الفاظ کی تعداد میں نہیں بلکہ یقین، صبر اور سچی نیت میں ہے۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہی کافی ہے تو اس کے دل سے خوف نکلتا ہے اور امید جنم لیتی ہے، اور یہی امید انسان کے حالات بدلنے کا آغاز بن جاتی ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ پڑھے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ وہ رب جو بہترین کارساز ہے، وہی آپ کے لیے بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اور وہی آپ کی حاجات کو ایسے انداز میں پورا کرتا ہے جو کبھی کبھی ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک مختصر مگر عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے لوگ دولت اور کثرت خیر والی سورت بھی کہتے ہیں، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیے اور آپ کو بے نسل کہا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی بے شمار خیر، ایسی خیر جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا مقام جو قیامت تک بلند رہے۔ اور یہ رب کی طرف سے اپنے حبیب کی شان میں جواب تھا کہ اصل میں محروم وہ ہیں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس صورت میں عزت ہے، تسلی ہے، نصرت ہے اور خیر کثیر کی بشارت ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تعداد سے زیادہ اہم آپ کا دھیان، خشوع اور دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جلدی نہ کریں، الفاظ کو محسوس کریں، ایسے پڑھیں جیسے رب سے ہم کلام ہیں، کیونکہ جب اللہ کی ایک نظر کرم بندے پر پڑ جائے تو وہ پوری زندگی سنوار دیتی ہے۔ بس ترتیب کا خیال رکھیں، سکون سے، آہستگی سے، توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل کریں اور امید رکھیں کہ جس رب نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کی، وہی رب آپ کے معاملات میں بھی خیر، آسانی اور برکت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بس یاد رکھیے ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پورے یقین اور دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکل اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 29 مرتبہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سکون اور توجہ سے پڑھنی ہے۔ جب یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے سے مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود جو ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ آپ کا عمل درود کی خوشبو میں لپٹ کر بارگاہ الہی میں پیش ہو۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، مگر اصل گھڑی اب شروع ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی ساری حاجات، پریشانیاں، قرض، دکھ، بیماری، بے سکونی اور دل کے راز اسی کے سپرد کرنے ہیں۔ رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے، ٹوٹے دل کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب کریم فوراً عطا کرتا ہے، اور یقین رکھیے وہ رب اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔